تجزیہ کلامیہ، ڈسکورس انالیسس، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ تجزیہ کلامیہ کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ کو تجزیہ کلامیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ ادب زبان کے استعمال کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، لہٰذا ادب کے مطالعے میں لسانیات کے بغیر ممکن نہیں۔ اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ تجزیہ کلامیہ زبان اور تخلیقی اظہار کے رشتے کو واضح کرتی ہے۔ تجزیہ کلامیہ کی تمام تر توجہ زبان اور ادب کی تخلیقی اظہار کی طرف ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوسری جانب لسانیات صرف زبان کی باریکیوں کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کلامیہ کو اطلاقی لسانیات کا ایک اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔ زیر نظر سبق میں تجزیہ کلامیہ کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے دائرۂ عمل پر گفتگو کی جائے گی۔ تمہید: تجزیہ کلامیہ۔ ڈسکورس یا تجزیہ کلامیہ کو بالعموم بحث یا مکالمے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ڈسکورس انالیسس کو تجزیہ کلام و متن تصور کیا جاتا ہے۔ لسانیاتی اعتبار سے ڈسکورس یا کلامیہ زبان کی وہ مسلسل و مربوط شکل ہے جس کا طول کسی مفرد جملے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلامیہ تحریر و تقریر کے اس مسلسل صورت کا نام ہے جو دو یا دو سے زائد جملوں سے مل کر ترتیب دی گئی ہو، نیز جو اس طرح باہم مربوط ہو کہ ایک اکائی بن جائے۔ اگر کوئی لسانی شکل محض مفرد جملے تک ہی محدود رہتی ہے تو وہ کلامیہ نہیں کہی جا سکتی۔ لہٰذا کلامیہ کی بنیادی شرط منفرد جملے کے مقابلے میں اس کا طویل ہونا ہے، جس میں باہمی ربط بھی پایا جاتا ہو۔ در حقیقت کلامیہ کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک جملہ ختم ہو کر دوسرے جملے سے باہم مربوط و متصل ہو جاتا ہے۔ ٹروگاٹ اور ریپریٹ نے کلامیہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے: Any structural stretch of language that is longer than a sentence۔ لہٰذا زبان کی ہر وہ مربوط یعنی کوہرنٹ شکل جو طول میں جملے سے بڑی ہو کلامیہ کہلائے گی، اور اس کے تجزیے کو تجزیہ کلامیہ یعنی ڈسکورس انالیسس کہیں گے۔ تجزیہ کلامیہ کو مختصراً مطالعہ زبان ماورائے جملہ، دا اسٹڈی آف لینگویج بیونڈ دا سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بطور اصطلاح ڈسکورس کا استعمال لسانیاتی ادب میں زیادہ قدیم نہیں ہے۔ لسانیات کے فروغ کے ساتھ ساتھ ڈسکورس کی اصطلاح بھی عام ہوئی اور ڈسکورس کے تجزیے بھی پیش کیے گئے۔ نظری اعتبار سے بھی ڈسکورس پر بحث کا آغاز ہوا اور اس موضوع سے متعلق متعدد مضامین اور کتابیں منظر عام پر آئیں۔ لسانیات و اسلوبیات کی توسط سے ڈسکورس کی اصطلاح ادبی تنقید میں داخل ہوئی، ورنہ اس سے قبل ادبی نقاد اور اس اصطلاح سے ناواقف محض تھے۔ تاہم عہد حاضر میں لسانیات کے فروغ اور اسلوبیاتی تنقید کی مقبولیت کی وجہ سے دور جدید کے بعض اردو نقاد ڈسکورس کی تھیوری سے کس حد تک واقفیت رکھتے ہیں اور ڈسکورس انالیسس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اپنی تنقیدی تحریروں میں وہ بعض اوقات ادبی ڈسکورس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تجزیہ کلامیہ کا فروغ لسانیات کی ایک اہم شاخ کے طور پر 1980 کے بعد ہوا۔ 1988 اور 1983 کے دوران
کلامیہ اور تجزیہ کلامیہ سے متعلق کم از کم 5 اہم کتابیں منظر عام پر آئیں اور 2 بڑے جرائد کا اجرا عمل میں آیا۔ اس کے فوراً بعد 1985 میں وینڈیجک کی 4 جلدوں پر مشتمل ہینڈ بک آف ڈسکورس انالیسس شائع ہوئی۔ تجزیہ کلامیہ چونکہ لسانیات کی ایک شاخ کے طور پر ارتقا پذیر ہوا، اس لیے اسے کلامی لسانیات یعنی ڈسکورس لنگوسٹکس بھی کہا گیا۔ اس کے طرز پر متنی لسانیات ٹیکسٹ لنگوسٹکس کی اصطلاح رائج ہوئی۔ کلامیہ کو اکثر متن بھی کہا جاتا ہے۔ بعض عالم کلامیہ اور متن میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تجزیہ کلامیہ تجزیہ متن بھی ہے اور کلامی لسانیات کا ہی دوسرا نام متنی لسانیات ہے۔ تاہم کلامیہ بعض اعتبار سے متن سے مختلف ہے۔ ان دونوں میں بہت باریک اختلاف پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کو زبان بحیثیت کلامیہ لینگویج ایز ڈسکورس اور زبان بحیثیت متن لینگویج ایز ٹیکسٹ کے فرق سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بحیثیت کلامیہ ہمارے سامنے اس زبان کا تصور ابھر کر آتا ہے جو نہایت فعال اور متحرک ہے اور کسی نہ کسی سیاق میں ظہور پذیر ہوتی ہے، نیز اپنی سماجی اور تہذیبی حوالے بھی رکھتی ہے، جبکہ بحیثیت متن زبان ایک جامد اور غیر حرکی عنصر سے زیادہ کوئی چیز نہیں، جو نہ صرف سیاق و سباق سے عاری ہوتی ہے بلکہ جس کا کوئی فنکشنل رول نہیں ہوتا۔ متن کو ہم محض ایک لسانی عنصر، اس لسانی عنصر کا فنکشن اور حقیقی صورتحال میں موقع و محل کے لحاظ سے اس کا استعمال ہے، بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں پروفیسر مرزا خلیل بیگ کہتے ہیں کہ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ کلامیہ یا ڈسکورس کا تجزیہ بنیادی طور پر بروئے استعمال زبان لینگویج ان یوز کا تجزیہ ہے۔ اسے محض لسانی حیتوں کی توضیح تک محدود نہیں رکھا جا سکتا، جن کا نہ کوئی ترسیلی سیاق کمیونیکیٹو کنٹیکسٹ ہوتا ہے اور نہ کوئی استعمال، اور نہ ہی انسانی معاشرے میں کوئی رول۔ لہٰذا کلامیاتی تجزیہ نگار ڈسکورس انالسٹ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کا پتہ لگائے کہ زبان کے مقصد کے لیے بروئے عمل لائی جا رہی ہے اور اس کے ترسیلی فنکشنز کیا ہیں۔ اس اپروچ کو زبان کا فنکشنل اپروچ بھی کہتے ہیں، جو مطالعہ زبان کے نسبتاً قدیم اپروچ یعنی حیاتی اپروچ سے بالکل مختلف ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زبان کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کوئی بھی فقرہ، جملہ یا کلمہ بغیر کسی مقصد کے منہ سے ادا نہیں کیا جاتا، گویا مقصد کی برابری اور اظہار مطلب ہی زبان کا اصل مدعا ہے۔ تجزیہ کلامیہ میں یہ بات بطور خاص ذہن میں رکھی جاتی ہے۔ تجزیہ کلامیہ پر بنیادی کام کرنے والوں میں زیلنگ ہیرس، پیئرس اور مائیکل اسٹیئرز خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ زیلنگ ہیرس کا شمار معروف ماہرین لسانیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کلامیہ کو جملوں کا جوڑ، اے کمبینیشن آف سینٹینسز کہا ہے۔ ایک دوسرے اسکالر مائیکل اسٹیئرز کا قول ہے کہ ہر وہ مطالعہ جو مفرد جملوں تک محدود نہ ہو اور جو سیاق و سباق سے خارج نہ ہو، تجزیہ کلامیہ کہلائے گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس امر کا ذکر یہاں بیجا نہ ہوگا کہ لسانیات جو زبان کے سائنسی
مطالعے کا نام ہے اپنے روایتی انداز میں جملے کے تجزیے تک ہی محدود رہتی ہے اور جملے سے ماوراء کوئی بھی چیز اس کے دائرۂ کار میں شامل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ نوم چومسکی کی تبادلی تخلیقی قواعد یعنی ٹرانسفارمیشنل جنریٹو گرامر میں بھی تجزیے کا محور جملہ ہی ہے۔ چومسکی نے کہیں 1980 میں جا کر اس امر کا اعتراف کیا کہ کلامیاتی مہارت یعنی ڈسکورس کمپیٹنس در حقیقت لسانیاتی مہارت لنگوسٹک کمپیٹنس کا ہی ایک حصہ ہے۔ حالیہ برسوں میں کلامیہ اور تجزیہ کلامیہ کی جانب لوگوں کی توجہ تیزی کے ساتھ مبذول ہوئی ہے اور لوگ زبان کو بحیثیت کلامیہ یعنی لینگویج ایز ڈسکورس دیکھنے لگے ہیں، جو اپنا سماجی سیاق سوشل کانٹیکسٹ رکھتی ہے اور تہذیبی حوالے بھی زبان کو اس کے سماجی اور تہذیبی سروکار سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کلامیہ کی جو تعریف سطور بالا میں بیان کی گئی ہے، اس کی روح سے اسے توسیع شدہ تکلم ایک ایکسٹینڈڈ اٹرنس بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی چند نمایاں شکلیں یہ ہیں، مثلاً وعظ، خطبہ، دعا، التجا، التماس، حلف، لطیفہ، حکایت، قصے، کہانیاں، تقریریں، انٹرویوز، پریس ریلیز، خطوط اداریے، اشتہارات وغیرہ۔ کلامیہ یا ڈسکورس کی ان شکلوں کو کلامی اصناف کہتے ہیں۔ ادبی اصناف کا شمار بھی کلامی اصناف کے تحت ہی کیا جاتا ہے۔ بعض کلامی اصناف آفاقی ہوتی ہیں، یعنی دوسری زبانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ایک زبان کی ادبی اصناف دوسری زبان کی ادبی اصناف سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلاً غزل اردو سے، دوہا ہندی سے، سونٹ انگریزی سے، ہائیکو جاپانی سے مخصوص ہے۔ کلامی اصناف کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے اور وہ اپنے ترسیلی وظائف کمیونیکیٹیو فنکشن بخوبی انجام دیتی ہیں۔ بعض کلامی اصناف میں صرف ایک متکلم ہوتا ہے، مثلاً صدارتی خطبہ، لیکن بعض دوسری کلامی اصناف جو بات چیت پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں متکلم کی تعداد ایک سے زائد ہوتی ہے، مثلاً مباحثہ، مکالمہ، مذاکرہ، حجت، بحث و تکرار، سوال و جواب، گفتگو، انٹرویو وغیرہ۔ کوئی کلامیہ یا کوئی کلامی صنف کی ذیلی اصناف پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ ادب میں یہ بات نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں شاعری یا شعری کلامیہ یعنی پوئٹک ڈسکورس کے تحت کئی اصناف شعر کا شمار ہوتا ہے، مثلاً غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی وغیرہ۔ اسی طرح کلامیہ کی ایک صنف خطبہ کے تحت اس کی کئی ذیلی اصناف مثلاً صدارتی خطبہ، افتتاحی خطبہ، کلیدی خطبہ، الوداعی خطبہ وغیرہ شمار کی جاتی ہیں۔ کلامیہ کی ایک اور صنف گفتگو کے تحت اس کی ذیلی اصناف روبرو گفتگو، ٹیلی فون گفتگو، انٹرنیٹ گفتگو کے ذریعے گفتگو یا چیٹ وغیرہ کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی کلامی اصناف سے مل کر ایک کلامی وقوع اسپیچ ایونٹ مورد وجود میں آتا ہے۔ یہ ایک منظم ترسیلی سلسلہ ہوتا ہے جس میں یکے بعد دیگرے کئی کلامی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ چرچ سروس عیسائیوں کا طریقہ عبادت ہے جو کئی کلامی اصناف کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کلامی وقوعے کی ایک عمدہ مثال مقررہ نہج پر سلسلہ وار وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس طریقہ عبادت کے دوران لسانی رویوں کے ساتھ ساتھ بعض غیر لسانی رویے بھی برتے جاتے ہیں۔
مثلاً کھڑے ہونا، جھکنا، سر بسجود ہونا وغیرہ۔ کلامی وقوع کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، مثلاً کسی علمی یا ادبی سیمینار کے افتتاحی اجلاس کو بھی ایک کلامی وقوع قرار دیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے استقبالیہ تقریر ہوتی ہے، پھر افتتاحی خطبہ دیا جاتا ہے، پھر متعلقہ موضوع پر کوئی ممتاز عالم یا دانشور اپنا کلیدی خطبہ پیش کرتا ہے، پھر صدارتی خطبہ ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں تحریک شکریہ پر جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ کلامی وقوع محض کلامی صنف پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد پر بھی، مثلاً کسی موضوع پر ایک لیکچر جو محض ایک کلامی صنف پر مشتمل ہے ایک کلامی وقوع قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس لیکچر کے بعد اگر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ کلامی وقوع دو کلامی اصناف پر مشتمل تصور کیے جائیں گے۔ عہد حاضر کے بعض ٹی وی ٹاک شوز کلامی وقوعوں کی بہترین مثالیں پیش کرتے ہیں۔ متن اور کلامیہ۔ متن اور کلامیہ کے درمیان باریک فرق کو ایک مثال کے ذریعے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک صدارتی خطبہ جب لکھا جاتا ہے اور ٹائپنگ یا کتابت و طباعت کے مراحل سے گزرتا ہے تو محض متن ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی جلسے یا اجلاس میں مقررہ وقت پر سامعین و مندوبین کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کلامیہ کہلاتا ہے۔ متن اور کلامیہ کے درمیان فرق کی ایک اور مثال کرشن سوامی نے دی ہے جو تھوڑی ترمیم کے ساتھ یہاں پیش کی جاتی ہے۔ کسی پینٹر کی دکان پر بہت سے سائن بورڈز کے ساتھ رکھا ہوا ایک سائن بورڈ جس پر آہستہ گاڑی چلائیں، آگے اسپیڈ بریکر ہے لکھا ہوا ہے، متن کہلائے گا۔ لیکن اسی سائن بورڈ کو جب پینٹر کی دکان سے لے جایا جاتا ہے اور سڑک کی بائیں جانب کسی مناسب مقام پر جہاں اسپیڈ بریکرز بنے ہوں نصب کر دیا جاتا ہے تو کلامیہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ سائن بورڈ سڑک کا استعمال کرنے والوں کو ایک اطلاع بہم پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا لسانی عنصر کے اعتبار سے اگرچہ یہ متن ہے لیکن یہ ایک ترسیلی سیاق میں رکھتا ہے، کیونکہ اسے سڑک کے اس مقام پر نصب کیا گیا ہے جہاں اسپیڈ بریکرز بنے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک فنکشنل رول بھی ہے، اس لیے اس کی اہمیت ایک کلامیہ کی ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی لسانی عنصر جب تک سیاق سے عاری ہے اور فنکشنل رول سے مبرہ رہتا ہے تو متن کہلاتا ہے، لیکن جب وہ حقیقت صورتحال کے مطابق بروئے استعمال لایا جاتا ہے تو کلامیہ کہلاتا ہے۔ متن اور کلامیہ کے مسائل پر وینڈیجک اور ہیلیڈے و ڈارویس اور ڈی گرینڈے، بیراؤن، رولان بارتھ اور دریدا جیسے لسانی مفکروں اور فلسفیوں نے اپنے اپنے طور پر نہایت غور و خوض سے کام لیا ہے۔ ان عالموں کی نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی متن یا کلامیہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا ہے۔ اہم نکات: لسانیاتی اعتبار سے ڈسکورس یا کلامیہ زبان کی وہ مسلسل و مربوط شکل ہے جس کا طول کسی مفرد جملے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی لسانی شکل محض مفرد جملے تک ہی محدود رہتی ہے تو وہ کلامیہ نہیں کہی جا سکتی۔ تجزیہ کلامیہ کا فروغ لسانیات کی ایک اہم شاخ کے طور پر
20ویں صدی میں ہوا۔ اس کے دوران کلامیہ اور تجزیہ کلامیہ سے متعلق کم از کم 5 اہم کتابیں منظر عام پر آئیں۔ کوئی لسانی عنصر جب تک سیاق سے عاری ہے اور فنکشنل رول سے مبرہ رہتا ہے تو متن کہلاتا ہے، لیکن جب وہ حقیقی صورتحال کے مطابق بروئے استعمال لایا جاتا ہے تو کلامیہ کہلاتا ہے۔ خلاصہ، ڈسکورس کو بالعموم بحث یا مکالمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ڈسکورس انالیسس کو تجزیہ کلام و متن تصور کیا جاتا ہے۔ لسانیاتی اعتبار سے ڈسکورس یا کلامیہ زبان کی وہ مسلسل و مربوط شکل ہے جس کا طول کسی مفرد جملے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلامیہ تحریر و تقریر کی اس مسلسل صورت کا نام ہے جو 2 یا 2 سے زائد جملوں سے مل کر ترتیب دی گئی ہو، نیز جو اس طرح باہم مربوط ہو کہ ایک اکائی یعنی یونٹ بن جائے۔ اگر کوئی لسانی شکل محض مفرد جملے تک ہی محدود رہتی ہے تو وہ کلامیہ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کلامیہ کی بنیادی شرط مفرد جملے کے مقابلے میں اس کا طویل ہونا ہے جس میں باہمی ربط بھی پایا جاتا ہو۔ در حقیقت کلامیہ کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک جملہ ختم ہوتا ہے، اور وہ جملہ ختم ہو کر دوسرے جملے سے باہم مربوط و متصل ہو جاتا ہے۔ ڈروکاٹ اور ریپریٹ نے کلامیہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے: Any structured stretch of language that is longer than a sentence۔ لہٰذا زبان کی ہر وہ مربوط شکل جو طول میں جملے سے بڑی ہو کلامیہ کہلانے کی، اور اس کے تجزیے کو تجزیہ کلامیہ کہیں گے۔ تجزیہ کلامیہ کو مختصراً مطالعہ زبان ماورائے جملہ the study of language beyond the sentence کہہ سکتے ہیں۔ بطور اصطلاح ڈسکورس کا استعمال لسانیاتی ادب میں زیادہ قدیم نہیں ہے۔ لسانیات کے فروغ کے ساتھ ساتھ ڈسکورس کی اصطلاح بھی عام ہوئی اور ڈسکورس کے تجزیے بھی پیش کیے گئے۔ نظری اعتبار سے بھی ڈسکورس پر بحث کا آغاز ہوا اور اس موضوع سے متعلق متعدد مضامین اور کتابیں منظر عام پر آئیں۔ لسانیات و اسلوبیات کے ہی توسط سے ڈسکورس کی اصطلاح ادبی تنقید میں داخل ہوئی، ورنہ اس سے قبل ادبی نقاد اس اصطلاح سے ناواقف محض تھے۔ تاہم عہد حاضر میں لسانیات کے فروغ اور اسلوبیاتی تنقید کی مقبولیت کی وجہ سے دور جدید کے بعض اردو نقاد ڈسکورس کی تھیوری سے کسی حد تک واقفیت رکھتے ہیں اور ڈسکورس انالیسس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اپنی تنقیدی تحریروں میں وہ بعض اوقات ادبی ڈسکورس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔